کچھ خوبیاں ہیں جو طالب علم میں پیدا ہونی چاہیے. جیسے کہ امام فرماتے ہیں کہ اطلب العلم وتزینوا معه بالحلم والوقار، علم کو حاصل کرو اور علم کو زینت دو حلم اور وقار سے، بردباری سے، برداشت سے. اگر علم حلم کے ساتھ نہ ہو تو یہ فائدہ نہیں دے گا. علم حلم کے ساتھ ہونا چاہیے. یہاں تک کہ ایک روایت میں امام فرماتے ہیں کہ کوئی دو چیزیں اتنی اچھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی جتنا علم حلم کے ساتھ ملتا ہے. یعنی بردباری، برداشت جب تک آپ میں نہیں ہوگی آپ علم کے اصل مقصد اور اصل ہدف تک نہیں پہنچ سکیں گے. یہی ائمہ اطہار کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے. کئی امام سے واقعات ہمیں ملتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ شامی شخص آیا اور مثال کے طور پر گالم گلوچ کیا، جو بھی کیا. امام سنتے رہے. سننے کے بعد کہا کہ تم مسافر لگتے ہو، کھانا چاہیے تو میرا گھر حاضر ہے، گھر چاہیے تو میرا گھر حاضر ہے، سواری چاہیے تو میری سواری حاضر ہے. وہ شخص کیا ہوا؟ منقلب ہو گیا. یعنی جب یہ اخلاق دیکھا امام کا، بردباری، جو ائمہ اطہار میں اس کے ہمیں مناظر ملتے ہیں. خود رسول خدا کی زندگی آپ بچپن سے واقعہ سنتے ہوئے آتے ہیں، ہم بھی سنتے ہوئے آتے ہیں. وہ عورت روزانہ کچرا پھینک رہی ہے مثال کے طور پر، رسول اللہ اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. یا کفار قریش رسول اللہ کو جو ہے وہ پتھر مار رہے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ کی جوتی جو ہے وہ خون سے بھر چکی ہے. اس کے باوجود فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں دعا کروں، ان کو ابھی عذاب میں مبتلا کر دوں. لیکن رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ نہیں جانتے، چھوڑ دو ان کو. یعنی خود رسول کی جان کے دشمن ہیں، یعنی اس کے باوجود رسول کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چھوڑ دو ان کو. خود امام زین العابدین کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے، وہ مثال کے طور پر گستاخی کرتا ہے امام کی خدمت میں. امام پلٹ کر کیا کرتے ہیں؟ اچھا کردار اپناتے ہیں. ساتھ میں امام سے یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو کہ خلیفہ دوم کی نسل سے، وہ آتا ہے اور امام کو برا بھلا کہتا ہے. جیسے ہی وہ امام کو برا بھلا کہتا ہے تو امام کے صحابی ہیں تھوڑے جوشیلے جذباتی، کہا کہ ابھی اس کا کام ختم کریں، تمام کر دیں. کہا نہیں. اگلے دن دیکھتے ہیں کہ وہ شخص سے اپنی کھیتوں میں کام کر رہا ہے، اپنی زمین میں. امام اپنے سواری کے ساتھ اس کی زمین پر چلتے ہیں. وہیں سے چلانا شروع کر دیتا ہے کہ تم نے میری فصلیں تباہ کر دیں، تم کیا کر رہے ہو فلاں. بہرحال اس کے پاس پہنچتے ہیں. کہا کہ کتنی امید ہے، یعنی کتنا نفع کماؤ گے؟ کہا کہ 200 دینار. 200 دینار بہت ہوتے. امام نے کہا یہ 400 دینار، یہ 400 دینار تمہارے، نفع بھی اس سے، جو کام تم کرنا چاہو کرو. امام کا فعل دیکھ کر کیا ہو گیا؟ جیسے ہی اگلے دن مسجد میں آیا، امام کو سلام کیا. اب جو وہ دو افراد تھے سارے وہ ہکا بکا رہ گئے. کل تک تو یہ گالم گلوچ کر رہا تھا، آج امام کو سلام کر رہا ہے. امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ دیکھو، تم جو عمل انجام دینا چاہتے تھے وہ زیادہ بہتر تھا یا جو میں نے کام کیا وہ زیادہ بہتر تھا؟ کیا تم جو عمل کرنا چاہتے تھے تم نے تو اس کی آخرت برباد کر دی تھی، یعنی وہ چلا جاتا ایسی مثال کے طور پر دنیا سے، کیونکہ تم تو اس کو قتل کر دینا چاہتے تھے. لیکن میں نے اپنے عمل سے اس کو کیا کیا؟ اپنا موالی بنا لیا، اہل بیت کا چاہنے والا، یعنی میں نے اس کی آخرت سنوار دی. تو یہ تمام کام کس سے ہوئے؟ حلم کے ساتھ. حلم جب تک نہیں ہوگا انسان میں، برداشت نہیں ہوگی. بس اوقات ہوتا ہے انسان کو لوگ تانے بھی مارتے ہیں کہ یہ تو بڑی پاک باز بن رہی ہے مثال کے طور پر، ان کو بڑی چادر پہننے کی عادت ہو گئی ہے. صحیح. تو یہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں. خود مثال کے طور پر میں کیا کہوں، ایک اسکول کی اسٹوڈنٹ اور جو ہماری بچی تھی، یعنی میری بیٹی، وہ ظاہر سی بات ہے چادر پہن کے جاتی ہیں. تو وہاں کی جو ٹیچر تھیں وہ کہنے لگیں کہ یعنی تعجب کر رہی ہیں کہ تم بڑی مثال کے طور پر چادر پہن کے آتی ہو اور یہ فلاں فلاں. وہ بچی مجھے آ کے بتا رہی کہ بابا میری کلاس ٹیچر نے ایسے کہا. تو بہرحال یہ چیزیں انسان کو سننی پڑتی ہیں، لیکن اس سننے کے بعد پھر انسان آگ بگولا نہ ہو جائے کہ اس نے مجھے کیسے کہا. جیسے کہ ابھی میں آئے گی حدیث آخر میں چھٹے امام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں. بہت ہی اچھی حدیث ہے، عنوان بصری کے نام سے. نہیں معلوم کہ آپ نے سنی ہوئی ہے یا نہیں سنی ہے. عنوان بصری کے نام سے حدیث سنی ہوئی ہے؟ نہیں سنی ہوئی. چلے میرے خیال سے وہی حدیث پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی بھی خلاصی اور میری بھی خلاصی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
عنوان بصری ایک شخص ہے کہ جو چھٹے امام کے دور میں زندگی بسر کر رہا ہے اور اس کی جو عمر ہے وہ 94 سال ہو چکی ہے، 94 ایئر، 94 سال ہو چکی ہے. اور جو اس کے استاد تھے وہ مالک بن انس، یعنی امام مالک، وہ اس کے استاد تھے. کہتا ہے کہ میں مدینے میں داخل ہوا اور میں نے چھٹے امام کو دیکھا تو اچانک سے بس میرے دل میں محبت پیدا ہوئی کہ میں جو ہے وہ چھٹے امام کی خدمت میں درس لوں، یعنی ان سے علم حاصل کروں. جیسے میں امام مالک کے پاس جاتا تھا اور درس لیتا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ چھٹے امام سے درس لوں. تو کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا شاگرد بنوں. دیکھیں 94 سال کا ہے، یعنی 94 سال کم نہیں ہوتے ہیں، درست ہے. 94 سال کی عمر میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. یہ بات بھی انسان کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ طالب علم ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھے، یعنی آخری عمر کے آخری لحظے تک انسان کیا سمجھے کہ میں طالب علم ہوں. ابھی یہ نہیں کہ مثال کے طور پر انسان جو ہے وہ کچھ سیکھ لے تو سمجھے کہ اب تو میں علامہ ہو گیا، اب مجھے کسی کے علم کی ضرورت نہیں ہے. 94 ایئرس کا ہے اور کہتا ہے کہ امام آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے. امام نے پہلے اس کو ٹلخا دیا، کہا کہ نہیں، میں جو وہ حکومت کے کارندے جو ہے وہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور میں جو ہے وہ عبادت کا میرے اوقات ہوتے ہیں، لہٰذا میرے پاس وقت نہیں ہے، تم چلے جاؤ اور جو تمہارا پہلا استاد تھا اسی سے علم حاصل کرو، میرے پاس نہیں آؤ. کہنے لگا کہ اس بات نے مجھے بہت غمزدہ کیا. میں امام کے رخصت ہوا امام سے اور جو ہے وہ اپنے گھر میں آ گیا اور اپنے گھر میں آ کے میں نے خود اپنے آپ سے کہا کہ لو تفرس فی خیرا لما زجرنی عن الاختلاف علیہ. اگر چھٹے امام مجھ میں کوئی خیر دیکھتے تو مجھے منع نہیں کرتے. یعنی آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی بصیرت ہے. کہہ رہا ہے کہ اگر چھٹے امام مجھ میں کوئی خیر دیکھتے تو مجھے منع نہیں کرتے. کہتے کہ صحیح ہے، لیکن شاید مجھ میں کوئی خیر نہیں ہے. دوست یہ ہے تواضع، یعنی ہر وقت انسان اپنے آپ کو کیا سمجھے کہ میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں. کہتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، میں نے امام کو سلام کیا اور پھر جو ہے وہ مسجد نبوی میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. صلی اللہ علیہ پھر اس کے بعد کہا کہ اگلے دن میں دوبارہ پھر وہ روضے میں گیا. روضہ جو ایک خاص علاقہ ہے مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ جسے کہا جاتا ہے، کہا وہاں پر گیا اور وہاں پر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. دیکھیں علم کے لیے علم ایسے ہی نہیں آ جاتا انسان کے پاس، بالخصوص دین کا علم. کہا وہاں پر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد دعا کی اور کہا کہ اسألک یا اللہ ان تعطف علی قلب جعفر. دعا کیا کی؟ اے پروردگار تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق کے دل کو میرے لیے موم کر دے. سبحان اللہ. یعنی امام جعفر صادق کے دل میں میری محبت ڈال دے کہ مجھے قبول کر لیں. وترزقنی من علمہ، اور میں نے دعا کی خداوند کریم امام کے علم سے مجھے کچھ علم عطا فرما. مہتدی بہ الی صراطک المستقیم، جس کے ذریعے سے میں تیری سیدھے راستے پر چل سکوں. پھر کہنا ہے کہ یہ دعا نماز کا پڑھ کے میں اپنے گھر میں آ گیا غمزدہ حالت میں. لیکن اس کے بعد پھر میں مالک کے پاس نہیں گیا. کیونکہ کہتے ہیں کہ لما اشرب قلبی من حب جعفر، امام جعفر صادق کی محبت اس قدر میرے دل میں گھر کر گئی تھی کہ میں پھر نہیں گیا. کہا کہ نہیں، علم حاصل کرنا ہے تو کہا کس کے پاس جانا پڑے گا؟ امام جعفر صادق کے پاس. 94 ایئرس کے. کہا کہ بس پھر اس کے بعد میں صرف نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا تھا، اس کے علاوہ میں گھر سے خارج نہیں ہوتا تھا. ایک دن مجھے تھوڑا جوش چڑھا کہ ایک دن مجھے کیا چڑھا؟ جوش. تنعل، تو میں نے اپنی جوتیاں پہنی، اپنی عبا لی اور میں چل پڑا امام جعفر صادق کی جانب. اور نماز عصر پڑھنے کے بعد میں امام کے دولت قدے پر حاضر ہو گیا. ایک غلام امام کا باہر آیا اور کہا کہ ما حاجت ہو، تمہاری حاجت کیا ہے؟ تو کہا قلت السلام علی الشریف، یعنی اس بندے پر میرا سلام ہو جو نسب اور حسب کے اعتبار سے انتہائی شریف بندہ ہے، یعنی امام جعفر صادق پر.
تو اس خادم نے کہا کہ وہ تو ابھی نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں اسی دروازے پر بیٹھ گیا, چھٹے امام کے دروازے پر ہی بیٹھ گیا. کہہ رہے ہیں بس کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ دوبارہ خادم آیا اور کہا کہ اندر داخل ہو جاؤ. امام نے اجازت دی. کہا کہ میں اندر داخل ہو گیا, امام کو میں نے سلام کیا, امام نے مجھے سلام کا جواب دیا, اور پھر امام نے کہا کہ اجلس غفر اللہ لک, بیٹھ جاؤ اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے. کہہ رہے کہ بس میں پھر سر نیچے جھکائے بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد میں نے سر کو اٹھایا, نہیں پھر امام جو ہے وہ میں بیٹھ گیا, پھر امام نے کچھ دیر سر نیچے کیا اور پھر سر کو دوبارہ اٹھایا اور کہا کہ ابو من تمہاری کنیت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری کنیت ابو عبداللہ ہے. پھر جب کہا کہ تمہاری کنیت ابو عبداللہ ہے تو امام نے دعا کی, کہا کہ ثبت اللہ کنیتک ووفق یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ اللہ تیری کنیت کو ثابت رکھے اور اللہ تیری توفیق میں اضافہ فرمائے. پھر امام نے پوچھا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے, یعنی تم کیا سیکھنا چاہتے ہو؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ لو لم یکن من زیارتہ والتسلیم غیر ھذا الدعاء لکان کثیرا, اگر اس زیارت سے مجھے کچھ حاصل نہ ہو سوائے اس دعا کے جو امام نے میرے لیے دعا کی. کیا دعا کی؟ کہ خدا تیری کنیت کو ثابت رکھے, تیری توفیق میں اضافہ کرے. کہا اگر اس زیارت سے فقط مجھے یہ دعا حاصل ہو جائے تو یہی میرے لیے بہت ہے, لکان کثیرن, یہی بہت ہے میرے لیے. پھر کہا کہ اپنا مسئلہ پوچھا تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ آپ سے کچھ علم حاصل کروں. تو امام نے فرمایا کہ یا ابا عبداللہ لیس العلم بالتعلم, علم جو ہے وہ سیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی چند عبارت سیکھنے لینے سے یا چند کتابوں کو ختم کر لینے سے اس کا نام علم نہیں ہے. علم کسے کہتے ہیں؟ انما ہوا نور, علم نور ہے. یقع فی قلب من یرید اللہ تبارک و تعالی ان یہدیہ, علم ایک نور ہے جو ایسے بندے کے دل میں واقع ہوتا ہے جس کے متعلق اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے سکے. فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّہ, پس اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم اس وقت تک حاصل نہیں کرو جب تک اپنے اندر یہ چیز پیدا نہ کر لو. کیا چیز پیدا نہ کر لو؟ حقیقت العبودیہ, عبودیت کی, بندگی کی حقیقت جب تک تمہارے اندر پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک علم حاصل نہیں کرو. یعنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لینے سے اور بڑے بڑے اقوال کو یاد کر لینے سے بہتر ہے کہ انسان پہلے بندگی کو اپنے اندر پیدا کرے اور پھر علم کے پیچھے بھاگے. مطلب العلم باستعمالہ, پھر امام نے فرمایا دیکھو علم کو طلب کرو تاکہ تم اس علم پر عمل کرو گے. واستفہم اللہ یفہمک, اور اللہ سے فہم کو طلب کرو تاکہ اللہ تمہیں سکھا دے. اور علم کو جو ہے وہ محض سوال کرنے کے لیے یا دوسروں پر غالب آنے کے لیے حاصل نہیں کرو. پھر اس کے بعد بہرحال یہ ایک طویل حدیث ہے, امام نے اس کو کچھ اور چیزیں بھی ارشاد فرمائی. میں خیال سے اگر میں پوری حدیث یہ پڑھوں گا تو شاید آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. پھر کبھی انشاءاللہ اگر خداوند کریم نے موقع دیا تو آپ کی خدمت میں اس حدیث کو بیان کروں گا. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.